کافی اچھے انداز میں آپ حضرات نعت و منقبت اور تقاریر سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی آپ حضرات کو اور بھی بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حافظ اسلام صاحب قبلہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ان کی سماعت فرمانا ہے، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا انس رضا صاحب حشمتی آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں تقریر ان کی بھی آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے۔ جی بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور بہت ہی اچھی بہترین تقریر کرتے ہیں جناب حضرت مولانا انس صاحب قبلہ۔ ان کی صحت کے اوپر نہ جانا آپ لوگ کہ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ ایک فارسی کا قول ہے، ہر بیشہ مور کے خالی است شاید کے پلم گفتہ باشا۔ ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھ، ہو سکتا ہے اس میں شیر چھپا ہوا ہو۔ بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ حضرت تقریر فرماتے ہیں، اور جب حضرت کی باری آئے گی تو آپ اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے نظارہ فرمائیں گے، سوتے ہوئے کو جگا دیں گے حضرت۔ اور جناب حافظ اسلام صاحب آپ نے بارہا نعت و منقبت ان سے سماعت فرمائی ہوگی، اور پھر ابھی ہمارے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز میں یہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں گے، سماعت فرمائیے گا۔ اس سے پہلے تھوڑی دیر ہمیں جھیل لیجیے گا۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ امرا ویڈیو بنا لو، ویڈیو دیکھو مت۔ امرا ویڈیو آئیے بناؤ، ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت میں دیکھ رہی ہو۔ جھوم جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش کریں، ملک نواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، بے شک میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کی کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹا، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت بدل لے۔ یار ابھی نہیں بنا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے چوتھے پارے کی شروعات میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ خدا کی راہ میں اپنی وہ چیز نہ خرچہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے تحت اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی وہ سارے صدقات مراد ہیں، وہ صدقات چاہے نوافل ہو چاہے واجب ہو، وہ سارے صدقات اس سے مراد ہیں۔ یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے نام پہ اپنی وہ چیز خرچہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے،
سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اللہ کے نام پہ کون سی چیز خرچہ کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمیں پیاری ہے وہ چیز اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، یا جو سب سے زیادہ ردی ہو چکی ہے وہ چیز اللہ کے نام پہ خرچہ کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کی فضیلت وہ سارے لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ ذات الہی کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ محبوب چیز چاہے یہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے ایک کھجور دل سے محبوب کھجور اللہ کے نام پہ اس نے خرچہ کری تو وہ بھی اس آیت مقدسہ کی فضیلت اٹھا سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی تو صحابہ کرام کا کیا معمول رہا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، مدینہ شریف کے بڑے مالدار شخصیت ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے اس آیت مقدسہ کو سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے نام پہ وہ چیز خرچہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا باغ تھا کھجوروں کا، جس کی وہ دیکھا بھالی کرتے تھے، جس کو وہ اپنے دل جان سے زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے، ہر وقت اس کی سیچا کرتے تھے، اس میں پانی دیا کرتے تھے، اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، فوراً اپنے دماغ کو دوڑایا اور سوچا کہ یہ باغ جس کا نام بیروحہ ہے، یہ باغ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، چلو یہی میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا باغ بیروحہ جس کا نام ہے یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ میری جان سے زیادہ مجھے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ دعائیں دی اور اس باغ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو طلحہ جاؤ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، جا کر تمہارا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور وہ اپنا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی کیا محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان نازل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمان سنایا، فوراً صحابہ کرام ہر صورت میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ہم نے پڑھا صرف نمازوں میں پڑھنے کے لیے، یا بہت سارے لوگ تو صرف رمضان میں قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک مکمل کر لیا، کسی نے 2 مکمل کر لیے، اور ہمارے گھروں میں ماں بہنیں تو ایسی ہیں کہتی ہیں کہ رمضان میں ہم نے 10 مکمل کیے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 20 مکمل کیے۔ 10 اور 20 قرآن پاک ناظرہ خواہ رمضان میں پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا کیا عالم ہوگا، کیسے وہ پڑھے گا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قرآن کریم صرف رمضانوں میں پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، صرف نیازوں اور فاتحہ میں پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ قرآن صرف قرآن خانیوں کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن مقدس عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔
قرآن مقدس ہمارے گھروں میں طاقوں میں سجے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مکڑیاں جالا پھوڑ دیتی ہیں۔ جب رمضان آتا ہے جبھی اس کو صاف کر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ تو محترم حضرات، ہم نے قرآن پاک کو صرف یاد کر کے چھوڑ دیا، صرف اس کو پڑھ کر کے چھوڑ دیا، گھروں میں طاقوں کی زینت بنا دیا، اور قرآن کریم کے عمل سے ہم بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے؟ ہمارے صحابہ کرام جن کا مرتبہ تھوڑے ہونے کے باوجود ڈھیروں پر بھاری تھے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ایسے تھوڑی بھاری تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن پاک کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پاک کو اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا، جب سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں صرف جھاڑ پھوک کے لیے ہیں۔ کسی عامل کے پاس چلے گئے، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے پھونک دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، قرآن پاک کی آیت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، مگر صرف اس لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک کے عامل بن جاؤ، اس پر عمل کرنے لگو۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کا معمول تھا، ایسے ہی تم بھی عامل بن جاؤ، تو ایک نہ ایک دن ضرور، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا تمہارے قدم سے لیا کر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے نام پہ وہ چیز خرچہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، وہ تم اللہ کے نام پہ خرچہ کرو۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان جمع فرمایا، اور اس میں سے آدھا اس کے دو حصے کیے، آدھا ساز و سامان، آدھا مال و دولت سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر وہ اپنا سارا مال و دولت آدھا لا رہے تھے، تو اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے آج میں سب سے زیادہ اللہ کے نام پہ خرچہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خرچہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال و دولت آپ کی بارگاہ میں اللہ کے نام پہ لے کر کے آیا ہوں، آدھا گھر کے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر میں ساز و سامان تھا سارے کا سارا جمع کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں، سارا ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں چھوڑ کر کے آ گیا۔ محترم حضرات، یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک دین کے راستے میں فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی کہے بلند آواز سے کہ میں نے مسجد میں 100 روپے دیے، تو دوسرا اس کو سن کر کے کہے گا ہم نے 200 روپے دیے، تیسرا کہے گا ہمارے 500 مسجد میں۔ تو وہاں پر جو صحابہ کرام ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، وہ ریاکاری کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چیز خرچہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اور آج ہم اللہ کے نام پہ کوئی سی چیز خرچہ کرتے ہیں، اگر کسی فقیر کو اپنا کوئی لباس دینا چاہتے ہیں تو گھر میں جو سب سے زیادہ ردی ہے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، چلو اب یہ اس فقیر کو دے دو، اس کے کام آئے گا۔ یہ تو ہوتا ہے، کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں رہی تو ہم اس کو دوسرے کو دے دیتے ہیں۔
कितने मिनट के हुए? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो चीज खर्चा करो 15। तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। हम क्या खर्चा करते हैं? मस्जिद में जो सामने गोला खाती है तो देखो मेरे गोला 15 जाती है तो 2-4 नोट ऐसे होते जो ना चलने के काबिल, लोग मुट्ठी बंद करके डाल देते हैं। कहीं नहीं खर्चा हो रहे हैं तो चलो अल्लाह के नाम पे यहाँ कौन देख रहा है? मुन्ना भाई बैठे ये गिनती से पूछो कैसे कैसे नोट आते हैं, जो कहीं नहीं चलने वाले वो नोट आते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के नाम पे वो खर्चा करो जो सबसे ज्यादा अजीज है, और तुम चुप्पे से मुट्ठी बंद करके डालते हो, वो भी रद्दी चीज। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन, वो चीज तुम जो भी खर्चा करते हो इंदल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तुम जो भी खर्चा करते हो तो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला जानता है कि तुम क्या दे रहे हो। दुनिया वालों की नजरों से छुपा लोगे मगर अल्लाह के नाम से छुपाओगे, अल्लाह से छुपा पाओगे? मुट्ठी बंद करके फटा नोट तुमने डाल दिया, लोगों की नजरों से छुपा लिया मगर अल्लाह की नजरों से छुपा पाओगे? नहीं, पकड़े जाओगे अल्लाह के रास्ते। अल्लाह ताला फरमाता है वो चीज अल्लाह के नाम पे खर्चा करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी तुम खर्चा करते हो अल्लाह के नाम पर तो अल्लाह ताला उसको बखूबी जानता है। तो किससे चोरी करोगे? मैं आपसे चोरी कर लोगे? अल्लाह ताला से कर लोगे चोरी? नहीं करोगे। सहाबा किराम का क्या मामला था आगे समाज फरमाए। हदीस से पाक है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई तो आपने गौर किया कि कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तो आपने देखा ये उनके पास बांधी थी जो सबसे ज्यादा उन्हें प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, उसको अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया और कहा कि मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है, अगर ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता, मगर आज मैं अल्लाह के नाम पे इसको आजाद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूल ने जब आयत मुक़द्दसा सुनी तो उनके पास से बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत उन्हें प्यारा था वो घोड़ा। जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई कि वो चीज अल्लाह के नाम पे खर्चा करो जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यारी है, तो वो घोड़ा सरकार की बारगाह में हाजिर करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं दिलो जान से इसको प्यार करता हूँ, या रसूलुल्लाह इस घोड़े को अल्लाह के नाम पे मैं सदका करने के लिए आया हूँ, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घोड़े को कबूल फरमाया और उसके बाद वो घोड़ा उनके बेटे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। तो वो साहबी रसूल करने के या रसूलल्लाह ये तो मैंने अल्लाह के नाम पे खर्चा किया था, सदका किया था, आपने ये घोड़ा मेरे बेटे को लौटा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सदके को कबूल फरमा लिया गया है, अब ये घोड़ा मैं तुम्हारे बेटे के हवाले कर देता हूँ। तो मोहतरम सामईन किराम, सहाबा किराम का मामला देखिए कि कैसे अल्लाह के नाम पे अल्लाह के फर्मा बरदार बनते थे। जो भी आयत मुक़द्दसा नाज़िल होती थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहते थे। हमारा क्या मामला है? अपने गिरोबानों में झांक करके देखिए, अगर यही हाल हमारा रहेगा, हमारी कुरान से यही दूरी रहेगी, तो बताओ कि तुम्हारा दौर कैसे आएगा? कहते हमारा दौर आएगा, कैसे आएगा तुम्हारा दौर? एक शैतान 1 घंटा एक मुसाफिर के साथ में लग जाता है, इंसान की शक्ल में वो शैतान लग जाता है मुसाफिर के साथ में, उससे कहता है चलो हमें भी सफर करना है आपके साथ। फजर का वक्त आता है, मुसाफिर ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त आया, जोहर की गोल, असर का वक्त आया, असर की गोल, मगरिब का वक्त आया, मगरिब की गोल, ईशा का वक्त आ गया, उस मुसाफिर ने ईशा की नमाज भी गोल कर दी। वो शैतान कहता है कि जनाब हम आपसे जुदा हो रहे हैं, हम आपसे जा रहे हैं। तो वो मुसाफिर कहता है कि जनाब आप मुझसे क्यों जुदा हो रहे हैं? वो शख्स कहता है कि आपको मालूम है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है
مجھے تو نہیں معلوم ہے آپ کون ہو، بتا دو کون ہو تم تو ہمارے ساتھی ہو مسافر۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، میں تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تمہارے زور کی بھی گول کری، عصر کی بھی گول کری، مغرب کی بھی گول کری، عشاء کی بھی گول کری اور فجر کی بھی گول کری، تو میں تو یہ اس خوف میں تھا کہ میں نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں نہیں مانا تھا، آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کیا تو میں جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا اور تو پہلے ہی جنت سے باہر ہے، تو ساری نمازیں بولتا چلا جا رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ جنت میں کیسے جائے گا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اندر والا باہر آ گیا، تو پانچوں گول کرنے والا پہلے ہی باہر ہے، اندر کیسے جائے گا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کا یہ حال ہے، ہم لوگ جو کام مستحبات ہیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں، ہماری نسل ہمارے نوجوان مستحبات کام میں بہت آگے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت آگے رہیں گے، اور جو فرائض و واجبات ہیں ان میں بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پر قوالی ہوتی ہے، اتنے لوگ اپنے نفسانی طاقت قوت کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے قوالوں کے اوپر کیسے بجاتے ہیں، کہیں اگر ناچ ہونے لگے تو کیسے لوگ نچکیوں کے اوپر پیسے بجاتے ہیں، مگر قربان جائیے اللہ کے نام پہ وہ بھی جان کے جیبوں میں بہت سارے لوگ تو جمعے میں آتے ہیں، پہلے سے ٹوٹے 2-4-5 روپے جیب میں ڈال لیں گے، الگ کر لیں گے، اب دیکھتے ہیں کھڑا ہوتے 5 روپے 5 سے چھٹا نہ چلا جا رہا بند کریں گے، وہ الگ ہو جائے ہلکے سے۔ کچھ لوگ اگر زیادہ جیب میں ہوں گے تو پہلے ہی 10 کا نوٹ نکال لیا کہ دوسری جیب میں رکھ لیں، اسی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے 10 کا نوٹ آیا۔ محترم حضرات دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ چیز خرچہ کریے، ہنسنے کی بات نہیں، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ وہ چیز خرچہ کرو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تم ادھر ادھر گناہوں حرام کاموں میں کتنا پیسہ بچاتے ہو، مگر اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دیتے ہوئے تمہاری جان سن رہی ہے۔ 10-5 روپے دو گے تو 2-4 لوگوں کو بتاؤ گے آ کر کے ارے ایسے دیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو جو ہے خبر نہ ہو۔ غریبوں کو صدقات فطرات، دیکھیے رمضان آنے والا ہے کیسے لوگ لٹاتے ہیں، غریبوں کو اور زیادہ ذلیل کرتے ہیں وہ لوگ کہ اگر کسی کو 100-200 روپیہ غریب کی مدد کر دیں گے تو فوراً سیلفی لگے کہ ہم نے فلاں کی غریب کی مدد کری، فوراً جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس لگا دیں گے کہ ہم نے اتنے غریبوں کی مدد کی، اتنے غریبوں میں کمبل تقسیم کیا، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہوں گے، اتنے غریبوں کو ہم نے جو ہے وہ سردیوں میں جرسیاں بانٹی، اتنے غریبوں کو ہم نے سردیوں میں جاکٹیں بانٹی۔ یہ تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، غریبوں کو ذلیل کر رہے ہو۔ غریب ہے اس کی بھی کوئی عزت ہے، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے نہیں ہوتی، غریب کی بھی کوئی عزت ہے۔ بہت سارے تو جو غریب خوددار ہوتے ہیں وہ اسی بات میں حقیقی میں جو غریب ہے وہ رہ جاتے ہیں، وہ ڈھکوسلا یہ ریاکاری پسند نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری غربت 4 لوگوں میں ظاہر ہو اور تم دکھا کے دے رہے ہو، انہیں ذلیل کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام بڑے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا بہت زیادہ افضل ہے، مگر تم تو اگر اس کو 100 روپیہ دے گو زکات کے تو 4 میں کہو گے کہ ہم نے اسے زکات دی۔ آج کل انسان کا دشمن ہو چکا ہے نا، اسے اپنا بھائی حل نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا چلے کہ آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں کیسے لگے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک ملک میں کچھ لوگ کیکڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، کیکڑے بہت تھے وہاں پر، اور کیکڑوں کے سبزی وغیرہ بنا کے، کیکڑوں کے جو ہے وہ کباب وغیرہ بنا کر کے بڑا شوق سے کھایا کرتے تھے، اور اس ملک میں ادھر ادھر ہر جگہ سے کیکڑے لوگ گاڑیوں میں بھر کے لے جایا کرتے تھے۔
ہر ملک سے جایا کرتے تھے، تو ساری گاڑیوں میں کیکڑے بھرے جاتے تھے تو گاڑی چاروں طرف سے بند کر لیتے تھے کہ کہیں کوئی کیکڑا باہر نہ نکل جائے، کہیں کوئی کیکڑا باہر نہ نکل جائے۔ ایک گاڑی ہندوستان سے اپنے انڈیا سے بھی جایا کرتی تھی، مگر انڈیا کی گاڑی جو کیکڑے لے کر کے جاتی تھی وہ بالکل الگ تھلگ تھی۔ ساری گاڑیاں جو ہیں وہ سب پیک کر کے لے جاتے تھے کیکڑا باہر نہ نکل جائے، مگر جو انڈیا سے گاڑی جاتی تھی وہ ایسے کھلم کھلا ایسی گاڑی لے جایا کرتا تھا۔ سارے لوگ بڑا پریشان تھے کہ ہم لوگ بڑا حفاظت سے لاتے ہیں کہ کہیں کیکڑے باہر نہ نکل جائے، مگر یہ انڈیا والے اپنی گاڑی کھلی ہوئی لے کر کے آتے ہیں، ان کا کیکڑا کوئی باہر نہیں جاتا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ ایک دن انڈین سے کہنے لگے وہ سارے لوگ، بھائی بتاؤ کیا مصیبت ہے، تم کون سی دوا اس میں ڈال کر کے لاتے ہو کہ تمہارے کیکڑے گاڑی سے باہر نہیں نکلتے؟ تو انڈین کہتا ہے بھائی دوا کچھ نہیں ڈالتے ہیں، نہ یہ میرے کوئی دوسری نسل کے کیکڑے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے جو انڈین کیکڑے ہیں جو اب اس کو گاڑی میں لاتے ہیں، ایک کیکڑا جب گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نکلنے ہی نہیں دیتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے وہ نکلتے ہی نہیں رہی ہے۔ اور یہ انڈین کیکڑے ہیں، ہم لوگ انڈین والے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑنے پہ لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی اٹھنے کی کوشش کرے گا تو ہم ٹانگ پکڑ کے نیچے گھسیٹ دیں گے اسے، یہ نہیں کہ ہمارا بھائی اٹھ جائے، اس کو جو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو محترم حضرات دیکھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو نہیں سدھر سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اللہ کا کلام ہمارے عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔